کہ شان احمد کا ظہور آخری زمانے میں ہونا تھا اور اس زمانے میں جس امام میں ظاہر ہونا تھا اس کا نام بھی احمد ہونا تھا. یہ جو تشریح ہے حضرت سید احمد شہید صاحب کا انگوٹھی پہننا اور اس پر اسم احمد لکھنا ہمارے اس موقف کی کلیتاً تائید کرتا ہے. اور عارف باللہ انسان اس طرح حقیقتوں کو پا جاتے ہیں. اگرچہ ان کا اپنے ذات کے متعلق سمجھنا کہ میں وہ احمد ہوں یہ حقائق سے ثابت نہیں. تاریخ گواہ ہے کہ یہ بات یہ حسن ظن ان کا درست ثابت نہیں ہوگا. آگے چلو. رغبہ سے ایک بچی کا یہ سوال ہے کہ غیر احمدی جو نعتیں ہیں اور حمد پڑھتے ہیں کیا ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، جبکہ صدر صاحبہ نے ایک اجلاس میں ایسی نعت پڑھنے سے منع کر دیا تھا. غیر احمدی جو نعتیں پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، آپ کی مدح میں، اس کا پڑھنا کسی احمدی پر منع نہیں ہے. اگر کسی نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ احمدی کے لیے پڑھنا ناجائز ہے، بالکل غلط موقف ہے. لیکن ہو سکتا ہے جو نعت پڑھی جا رہی ہو وہ کھوکھلی اور بے معنی سی ہو اور ظاہری تعریف پر مبنی ہو، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے ذاتی حسن کے عرفان پر مشتمل نہ ہو. یہ فرق ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے مطابق میں جماعت احمدیہ کی نعتوں میں اور دیگر ظاہر پرست علماء یا شعراء کی نعتوں میں ہے. اکثر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شاعر نعتیہ مجلس میں شعر پڑھ رہا ہے اور صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ اصل داد اپنے شعروں کی چاہ رہا ہے، نہ کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے حسن کی طرف توجہ مبذول کر رہا ہے. اس حسن میں ڈوب کر لکھ ہی نہیں رہا، وہ اپنے شعر و شاعری کے فن میں ڈوب کر لکھ رہا ہے. تو ایسے شخص کی نعت کا کسی پر کیا گہرا اثر ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ موقع پر اس کی زبان سے لطف اٹھا کر اس کی داد دے دی جائے. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے مختلف پہلوؤں میں کھوج لگاتے ہوئے پہنچنا اور بہت نئے نئے حسن تلاش کر کے ان کو پھر حسن بیان کے ساتھ ادا کرنا، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نعتوں کا خاصہ ہے اور تمام تر سچائی پر مبنی ہے. ایک پہلو بھی آپ کی نعت کا کوئی ایک پہلو بھی مبالغے پر مبنی نہیں ہے. یہ وجہ ہے کہ جماعت احمدیہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نعتوں کو پڑھنے اور ان سے لطف اندوز ہونے اور ان سے گہرے معرف حاصل کرنے پر زور دیا جاتا ہے. جو نعت خوان عام دنیا میں نعتیں پڑھنے والے ہیں، کئی قوالی کی طرز پر، کئی دوسری طرز پر، جو قوال پڑھتے ہیں وہ معلوم ہوتا ہے صرف اپنے قوالی کے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور جو دوسرے نعت گو ہیں ان میں یا تو حد سے زیادہ مبالغہ جو خوبصورت نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن آپ کی ذات اور حقیقت میں ہے، مبالغے میں نہیں ہے. جو مبالغہ کرے گا وہ حسن کے دائرے سے باہر نکل جائے گا. تو وہ مبالغہ وہ شاعر ہیں، زمین آسمان کے قرابے بے شک ملا دیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو کسی عارضی تعریف کی کسی مصنوعی تعریف کی ضرورت ہی کوئی نہیں. جتنی مصنوعی تعریف کریں گے اتنا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پر پردہ ڈالیں گے بجائے اس کے کہ اس کو آشکارا کریں. بس یہ وہ حکمتیں ہیں جن کے پیش نظر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نعتوں پر اور سلسلے کے عارف باللہ شعراء کی نعتوں پر زور دیا جاتا ہے. لیکن یہ کہنا درست نہیں ہے کہ باقی تمام غیر جماعت شعراء کی نعتیں کلیتاً مدح کی حقیقت سے آ رہی ہیں. بعض ایسے شعراء بھی ہیں جو عشق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب کر کلام کہتے ہیں اور ان کی طرز جماعت کی نعتوں کی طرز کے قریب تر آ جاتی ہے. اور ایسے شعر میں جب بھی پڑھتا ہوں نعتیں اخباروں میں چھپی بعض دفعہ بہت پیارے لگتے ہیں، تو ان کو پڑھنا ہرگز منع نہیں ہے. اسی طرح سلف کے شعراء میں بہت اچھی اچھی نعتیں کہنے والے ہیں جو احمدیت ابھی آئی بھی نہیں تھی، تو ان کی نعتوں کو بھی پڑھنا چاہیے اور اس سلسلے کے لٹریچر میں بھی ان کو پیش کرنا چاہیے. آخری بات اس ضمن میں یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی ہے
وہ آسمان سے قبولیت کی سند پا گئی ہے. اور اس مضمون کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یوں بیان کرتے ہیں کہ آدمی ذات تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے. تو آسمان کے فرشتے بھی محمد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی میں ہم نوا ہو جاتے ہیں. یہ اس لیے کہ آپ کی مدح سرائی نہ صرف حقیقت پر مبنی، سچ پر مبنی، بلکہ ایک ایسے عارف باللہ کی مدح سرائی ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حسن دیکھا جو اکثر آنکھوں سے پوشیدہ رہا، کیونکہ اس کے لیے گہرا غوطہ لگانے اور عرفان کی خاص صلاحیتوں کی ضرورت ہے. ضلع گوجرانوالا کے ایک گاؤں سے ایک بچی کا سوال ہے کہ اگر کوئی عورت فوت ہو جائے تو اسے میکے والے کفن پہناتے ہیں، جبکہ وہ ساری عمر سسرال میں گزارتی ہے اور یہی تمنا رکھتی ہے کہ کفن بھی ان سے ہی لیں. کیا یہ بات درست ہے کہ غلط؟ آپ کی یہ بات درست ہے یا غلط ہے، یا ان کا فیل درست ہے یا غلط ہے؟ مجھے تو علم نہیں کہ آپ کی بات درست ہے. اکثر احمدی جو میرے علم میں فوت ہوتے ہیں یہاں یا ربا یا قادیان میں ہوتی رہی عورتیں، ان میں ان کی بچیاں، ان کے گھر والے، ان کے خامن اگر وہ زندہ ہوں وہی کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں، وہی نہلاتے دھلاتے ہیں. ہاں ازراہ احسان ان کے ماں باپ اور ان کے بہنوں کو بھی، اگر موقع ان کے ماں کو اور ان کی بہنیں اگر زندہ ہوں ان کو اگر موقع دے دیا جائے تو کوئی بری بات تو نہیں ہے، بلکہ احسان کا تقاضا ہے کہ ضرور موقع دیا جائے. چنانچہ یہاں جب آسفر ان کی وفات ہوئی، میں نے ان کی ہمشیروں کو بھی شامل کیا، بیچ میں اپنی بچیوں کو بھی شامل کیا. تو یہ تو اخلاقی طریق ہے. اگر یہ رسم کسی علاقے میں پائی جاتی ہے کہ اپنی مرحومہ کی اپنی بچیاں اور مرحومہ کے بچیوں سے تعلق رکھنے والے قریبیوں کو بالکل اس میں سے نکال دیا جائے تو یہ جائز طریق نہیں ہے. کینیڈا سے ایک دوست کا سوال ہے کہ پچھلے دنوں ہماری جماعت میں انٹرفیتھ میوزیم ہوا جس میں غیر مسلم کینیڈین نے بھی شرکت کی، لیکن عورتوں کا اس وقت الگ ہال میں بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا. تو ایک کینیڈین نے سوال کیا کہ عورتوں کو الگ کیوں بٹھایا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، کیا حکمت ہے؟ جواب کیا دیا گیا؟ انہوں نے کہتے ہیں کہ عمومی طور پہ جو جواب دیے جاتے ہیں وہ یہ کہ چونکہ عورتوں نے بچوں کو دودھ وغیرہ پلانا ہوتا ہے، اس طرح مردوں میں بیٹھ کر وہ آزادی سے ایسا نہیں کر سکتی، اور دوسرا یہ کہ چونکہ وہ پردہ کرتی ہیں اس لیے الگ حال میں بیٹھ کر بٹھایا جاتا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ اسلام کی روشنی میں اس کا جواب یہ جو جواب دیا ہے جس نے بھی، اس نے اسلام کی روشنی میں جواب دیا ہے اور حقیقت کی روشنی میں جواب دیا ہے. اس سوال کا جواب میں بھی بارہا پہلے دے چکا ہوں. اس میں اضافہ اس بات کو کر لیں کہ کیوں ان کو شوق ہے کہ عورتوں کو مردوں کے حال میں ضرور بٹھایا جائے. مردوں کو کیوں شوق ہے؟ اس لیے کہ ان کی عادتیں بکھر چکی ہیں اور اپنے اصل مسلک سے ہٹ کر دائیں بائیں دیکھ کر اپنی غلط خواہشات کو تسکین دینے کا ایک ایسا رواج پڑ گیا ہے کہ جب عورت مجلس میں نہ ہو تو اپنے آپ کو خالی اور ویران پاتے ہیں. حالانکہ مذہبی مجالس خصوصیت کے ساتھ یہ تقاضا کرتی ہیں کہ تمام تر توجہات مضامین کی طرف ہوں، نہ کہ دائیں بائیں بکھرے ہوئے خدا تعالیٰ کی تخلیقی جمال کی طرف نظریں پھیل جائیں لیکن خدا تک نہ پہنچیں، جمال پہ ہی محدود ہو جائیں. یہ طریق جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. اس کو اگر ہم توڑ رہے ہیں اور بند کر رہے ہیں تو ان لوگوں کو تکلیف کیا ہے سوائے اس کے کہ نفسانی جو ان کی عادات ہیں ان میں رکھنا ڈالا جا رہا ہے، ان کو بند کیا جا رہا ہے. کوئی عقلی دلیل نہیں ہے. اگر مرد اگر الگ بیٹھے ہوئے ہیں اور عورتیں الگ بیٹھی ہیں تو ان میں حقوق کا کیا سوال ہے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عورتیں جب آپس میں اکٹھی بیٹھتی ہیں زیادہ بے تکلفی سے بیٹھتی ہیں، اور چونکہ مردوں کی مجلس میں عورتیں جب آتی ہیں تو ان کے اندر ایک قسم کا اعصابی تناؤ بھی پایا جاتا ہے. ان کو بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم بن سور کے نکلیں
बन सवर के वहां पहुंचे और उनको